ہم درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، اذان کے بعد، جمعہ ہو جاتا ہے سلام پڑھتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام ہے پہلے درود پڑھ رہے ہیں، بعد میں درود پڑھ رہے ہیں. اور ایک طبقہ ہے وہ لٹھ اٹھا کے کھڑا ہے، اس ٹائم کیوں پڑھا، یہ کیوں کیا، اتنا کیوں پڑھا، اس وقت کیوں پڑھا. وہ اس چیکنگ پہ لگے ہوئے ہیں، روکتے ہیں. سنن کبریٰ جو بہقی کی 14ویں جلد ہے، اس میں باب ہے. باب یہ ہے باب الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الذبیحۃ، قربانی کرتے وقت درود و سلام پڑھنا. قربانی کرتے وقت درود و سلام پڑھنا. اب کتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ مسجد رضا مجتبیٰ والوں نے نیا درود متعارف کروا دیا ہے، پہلے تو جمعے کے بعد، اب یہ کہتے قربانی کرتے وقت. تو ہم نیا دین نہیں، اصلی دین پرانے والا پیش کرتے ہیں، اصلی دین. اور یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. نمبر 19712 میں یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا گیا ہے، سند کے ساتھ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا. قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی والتسمیۃ علی الذبیحہ بسم اللہ. آگے چلتے چلتے کہتے ہیں ولا اکرہ، امام شافعی کہتے ہیں ولا اکرہ ما تسمیتہ علی الذبیحۃ ان یقول، کہ میں اسے ناپسند نہیں سمجھتا، میں اس کو بدعت نہیں کہوں گا، میں اس پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا. کس پر؟ کہ کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر جب چھری چلائی جاتی ہے تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں ان یقول، وہ کہے صلی اللہ علی رسول اللہ، اللہ درود بھیجے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلے تو یہ کہا کہ میں اسے مکروہ نہیں سمجھتا، اب گفتگو میں ترقی کی، کہتے ہیں بل احبہ لہ، بلکہ میں تو اسے محبوب سمجھتا ہوں. اب ان لوگوں کے پیچھے کیا نسب ہے جو ہمیں کہتے ہیں اذان سے پہلے نہ پڑھو، جمعے کے بعد نہ پڑھو. امام شافعی کہتے ہیں اگر صلو علیہ وسلم تسلیما مطلقاً وہ آیت سامنے رکھو یا حدیث سامنے رکھو تو پھر قربانی کرتے وقت بھی درود پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ محبوب عمل ہے. دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے. یعنی بھٹکے وہ جو بدعت کہہ رہے ہیں، پھسلے وہ جو بدعت کہہ رہے ہیں، اور ہم اسی رستے پہ ہیں. اتنے بڑے بڑے اماموں نے، اب ظاہر ہے کہ امام شافعی بدعت کا حکم تو نہیں دے سکتے اور اپنی طرف سے شریعت گھڑ بھی نہیں سکتے، تو پھر پڑھ سکتے ہیں اس پڑھی ہوئی شریعت سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو بتاؤ کہ جب جانور پہ چھری چلانے لگیں کہ جب خون نکلے گا عمل قبول ہوں گے، گناہ بخشے جائیں گے، تو اس وقت درود بھی اس محبوب پہ پڑھو جو پہلے ہی پوری امت کی طرف قربانی دے کے گئے ہیں. امام شافعی کا استدلال ہے. وہ کہتے ہیں سارے لفظ کہنے لگے، پہلے تو ولا اکرہ ما تسمیتہ علی الذبیحۃ ان یقول صلی اللہ علی رسول اللہ بل احبہ لہ، میں تو یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ مومن کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ یہ پڑھے. اور پھر کہتے ہیں وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، کہتے ہیں مجھ شافعی کے نزدیک تو یہ بھی پسندیدہ ہے کہ چھری چلنے کے بعد گوشت بنایا جا رہا ہو تو پھر بھی پڑھتا رہے، گوشت بانٹا جا رہا ہو تو پھر بھی پڑھتا رہے.
وہ صلات کی کثرت کرے. کس انداز میں؟ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں فصلی اللہ علیہ فی کل الحالات. جب رب آپ پہ ہر حالت میں صلات بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ فی کل الحالات لأن ذکر اللہ والصلاۃ علیہ ایمان باللہ. امام شافعی کہنے لگے اللہ کا ذکر کرنا، وہ جو چھری چلاتے وقت بسم اللہ کہا ہے، والصلاۃ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، اسے ہم کیا سٹیٹس دیں؟ کیا عمل ہے یہ؟ اسے کیا کہیں؟ تو امام شافعی کہتے ہیں اس کا نام ہے ایمان باللہ. یہ ایمان ہے اللہ پر، یوں کرنا یہ ایمان ہے، بدعت نہیں، ایمان ہے. یہ عبادت ہے. اس وقت بھی درود پڑھنا یہ عبادت ہے. یعنی یہ سارے لفظ میرے نہیں یا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے نہیں، یہ ائمہ اربعہ میں سے جو سید امام ہیں، ایک امام چاروں میں سے سید امام شافعی، ان کا قول ہے کہ کوئی غیر مقلد وہابی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ ان کو بھی بدعتی قرار دے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درود پڑھو گے ایک تو مستحب ہے، پھر یہ ایمان ہے، پھر یہ عبادت ہے، اور چوتھے نمبر پر کہتے ہیں وَيُؤْجَرُ عَلَيْهَا إِن شَاءَ اللَّهُ مَنْ قَالَهَا. جس نے یہ پڑھا کہتے ہیں رب کے فضل سے امید ہے اسے اجر ملے گا. تو یہ قربانی کے عمل کے موقع پر درود و سلام، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور احیاء ہونا چاہیے.